پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے پروفیسر صاحب، بھارت کی طرف سے بڑا ایک اٹیک ہوا ہے. ان کے میڈیا میں بھی کہا گیا کہ بلوچستان میں ہم خون کی نہریں بہا دیں گے، آپ کشمیر میں مداخلت بند کریں وگرنہ بلوچستان میں ایسا ہوگا. اور بہت زیادہ وہ ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا. پھر افغانستان کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. جو ڈیل طالبان کی کرائی پاکستان نے نیک نامی لی، اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ ہمارے ملک کے اندر بھی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے جوانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے. وہ پلینٹس کیا بتاتے ہیں؟ سر وہ بدستور میں پلانٹ کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ وہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، یہ واضح نظر آتا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹو وارڈز وار. ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، وہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. اب اس معاملے میں ڈفرینس آ سکتا ہے. میں ممکن ہوں کہ اگلے سال ہی جنگ ہو جائے گی، میرا کوئی اور قبیلے کا بھائی یہ کہے کہ پہلے ہو جائے گی یا بعد میں ہو جائے گی، لیکن وی آر ہیڈنگ ٹو وارڈز، ہم اسی طرف جا رہے ہیں جنگ کی طرف. اور کیونکہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہم دونوں ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ ہمیں پوری طرح تیار رہنا چاہیے ہر وقت. اور وہ صورتحال بنی پڑی ہے، اور زیادہ تر وہ صورتحال دسمبر میں نظر آتی ہے. اب دسمبر کے فوراً بعد آ جائے، اگر یہ سے ہو گیا سمیع صاحب تو یہ مارچ 2023 تک جائے گا. پھر 2-2.5 سال بڑے ٹینشن کے آ رہے ہیں، بڑے سخت آ رہے ہیں. اور یہ صورتحال جو آپ خدشہ جس کا آپ نے تصویر کھینچی ہے، یہ اسی طرف جا رہی ہے. جنگ ہوگی، جنگ کا بھی امکان، جنگ کے لیے تیاری چاہیے. اس وقت بھی ہم چائنا سے ہمارے بہت تعلقات ہیں. میں خود چائنا 50-60 بار گیا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چائنا خود اپنے لیے بھی تاریخ میں کبھی اگریشن اس نے نہیں کیا، کبھی کسی کے اوپر اس نے جا کے حملہ نہیں کیا. ہم یہ توقع کریں کہ کوئی ہمارا انڈیا پاکستان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کبھی ہمیں چائنا اس طرح کھل کے مدد کرے گا. وہ تو اپنے لیے نہیں کرتے. اور انہوں نے مسئلہ انڈیا پاکستان کا تو ایئر اسپیس بھی کھول دی. جی، ایئر اسپیس بھی کھول دی. تو یہ ساری جو بھی وہ مانگ رہے ہیں، امریکہ بہت سی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے آپ تعلقات ٹھیک کرو، اور کرنے چاہیے. میں خود ایز اے بزنس مین سمجھتا ہوں کہ ریجنل ٹریڈ کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. ہمارے جو معاملات ہیں ٹریڈ کے، سب سے بڑا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ساتھ رہا آج سے 30 سال پہلے. وہ بار بار یہ کہتے تھے، پتہ نہیں کیوں ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ مانتی نہیں تھی. ریجنل ٹریڈ دنیا میں ساری جگہ پہ ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے. آپ ایک دم اپنی ایکسپورٹ یہاں سے یورپ اور امریکہ نہیں کر سکتے. آپ کے قریب جو ملک ہیں اور اتنی بڑی اکانومی ہے، وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ان کو وہ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں، انڈیا زیادتی کر رہا ہے، لیکن دیکھیے ہر ملک اپنی اکانومی کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. آج امریکہ اور جو چائنا کا جو ٹریڈ چل رہی ہے، ان کا ٹسل آپس میں، تو مین تو ان کے ٹریڈ کے معاملات ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے جتنے بھی فارن، میں جاتا رہتا ہوں، میں 50 ملکوں سے زیادہ میں نے وزٹ کیا. وہاں ہم اپنے جاتے ہیں، اپنے کمرشل کونسل سے ملتے ہیں، کوئی ہمیں ہیلپ نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں. دنیا میں میں کوریا کی آپ کو مثال دوں، اس وقت میں کوریا پاکستان کا فرینڈشپ کا کنوینر ہوں. کوریا نے صرف اپنے تمام جو فارن ان کے ڈیلیگیٹس تھے نا، ان سے ایک ہی بزنس کا مینلی 90% انہوں نے بزنس کا کام کروایا. ہم نے آج تک بھی سمجھ نہیں آئی ہم کو. اور یہ بات یہ نہیں کہ روز کہی جاتی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. لیکن کیسے صاحب، آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو ریز کیا ہے کمرشل کاؤنسلرز کا. ان کا کام ہی کہ آپ اٹریکٹ کریں فورن بزنسز، لیکن آنیسٹلی یہ جو ہمارا پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے، یہ اس پوسٹ کو پولیٹیسائز کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. کوئی کسی اچھے سے اچھے بزنس مین کو بھی ایکسیس وہاں نہیں ملتا. وہ صرف آؤ بھگت کرتے ہیں جو پولیٹیشنز جاتے ہیں یا کوئی منسٹر جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہم نے کوئی توجہ انڈیا آپ کے مقابلے میں دیکھ لیے، انہوں نے تب رکھا ہے، اس کی پروموشن تب کرتے ہیں اگر کوئی بزنس دیتا ہے. ہماری ایکسپورٹ ہی نہیں بڑھی. کیوں نہیں بڑھی؟ ہم نے ان کو ذمہ دار ہی نہیں بنایا. بزنس مین کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ، وہاں تو وہ رہ رہے ہیں نا، اور بہت بڑا خرچہ ہے ان کے اوپر. تو میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی اکنامک پالیسیز کو کبھی ویٹیج ہی نہیں دیا. ہم نے اپنی صرف انڈیا کے ساتھ میں محسوس کرتا ہوں کہ انڈیا نے ہم سے زیادتی کی ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا اتنا بڑا ملک ہے اور پڑوسی کوئی تبدیل تو نہیں ہو سکتے. تو کتنا عرصہ ہم یہی، یا تو ہم سوچ لیں کہ نہیں جی اس کے بغیر آپ ٹریڈ نہیں بڑھا. آپ کا ریجنل ٹریڈ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. امریکہ اگر یہ کہہ رہا ہے
तो ये मैं समझता हूँ अमेरिका की बात मानने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारी फेवर में वो बात कर रहा है। तो फिर इसी तरह IMF ने जो बातें की हैं इसमें ज़्यादातर बातें पाकिस्तान के फेवर की बातें हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कैसर साहब भी और इम्तियाज़ गुल साहब से, मेन चीज़ तो फिर हम उसी पे आ जाते हैं कि हाउ डू वी कन्विंस द अमेरिकन्स। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि जब तक आप नहीं करेंगे आपका FATF का भी उन्होंने कहा, यहाँ हम तवक्को कर रहे हैं कि बड़ा वो हमें FATF का नहीं देंगे, क्योंकि IMF ने जो बात कर दी है ना वो उन्हीं की रिफ्लेक्ट कर रही है बातों को जो अमेरिका चाह रहा है। आपको हर बात माननी पड़ेगी ज़्यादातर, और मैं कहता हूँ उसमें बुरा भी नहीं है। हमारी इकानमी का सर ये हाल हो गया है, हम अपने किसी लोगों को हम बेनिफिट दें, हम ज़िद्दबाजी में क्या चाहते हैं। हम देखें ना, आज तक हमने ज़िद, हमारा क्या हुआ, सारे बॉर्डर्स पे तो हमने ज़िद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इंडिया बिल्कुल गलत है, उसका वो स्टैंड गलत है, लेकिन लचक तो नहीं दिखाएंगे। वो एक बड़ा मुल्क है, बड़ा हो गया, वो 1990 में हमसे 4 गुना था, आज हमारी ज़िद की वजह से वो 8 या 9 गुना हो गया। हम नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है,